السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ہمارا صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، ہمارا تجوید قاعدہ کورس جاری ہے جس میں آج ہم سبق نمبر 20 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر کے آل کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ نے پچھلے اسباق نہیں پڑھے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے پچھلے 19 اسباق پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، دعائیں پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا سبق نمبر 20 ہے متفرق قواعد، ٹھیک ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ متفرق قواعد کیا ہوتا ہے۔ اظہار مطلق، ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان 4 کلمات میں غنہ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو 4 کلمات ہیں ان میں ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ ہم پڑھتے ہیں، دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، دنیا، با نون پیش بن، یا الف زبر یا، بنیا، نون دو پیش نن، بنیانن، صاد نون زیر صن، واو الف زبر وا، صنوا، نون دو پیش نن، صنوانن، قاف نون زیر قن، واو الف زبر وا، قنوا، نون دو پیش نن، قنوانن، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ غنہ ہم نہیں کریں گے، یہاں پہ الف مدہ سے پہلے زبر ایک الف کا ٹائم دیں گے، یہاں بھی الف مدہ سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ایک الف کا ٹائم دیں گے، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، ٹھیک ہے۔ جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ میں سے کوئی بھی حرف الف واو یا آ جائے تو اسے ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آگے ہے سکتہ۔ سکتہ کیا ہوتا ہے؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ متحرک حرف کو ساکن کیا جائے، جیسے نون پر جزم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر متحرک آتا ہے تو اسے ہم نے ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 2 زبر، اب دیکھیں جیم پر 2 زبر ہے تو اس کو ہم ایک الف سے بدل کر پڑھیں گے، یعنی جن کو جا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں، واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زبر لا، وقیل، میم نون زبر من، وقیل من، را الف زبر را، قاف 2 زیر قن، راقن، وقیل من، راقن۔
اب اپنے دیکھا میں نے کیسے پڑھا ہے کہ من کے بعد سکتا ہے تو سانس روکیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم یہاں پہ رک جائیں گے لیکن ہماری سانس ٹوٹنی نہیں چاہیے، سانس ہماری جاری رہے گی لیکن ہم تھوڑا سا رک کر پھر آگے پڑھیں گے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ٹھیک ہے؟ یا سے پہلے زیر یا مدہ ایک الف کا ٹائم دیں گے، الف سے پہلے زبر الف مدہ ایک الف کا ٹائم دیں گے۔ کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا۔ با لام زبر بل، کلا بل۔ را الف زبر را، نون زبر نا، رانا، کلا بل رانا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی الف مدہ، یہاں پر بھی الف مدہ ایک الف کا ٹائم دیں گے اور جہاں سکتہ آ رہا ہے وہاں رک کر پڑھیں گے۔ کلا بل رانا، ٹھیک ہے؟ میم نون میم زیر میم، میم را زبر مر، میم مر۔ قاف زبر قا، میم مرقا۔ دال زیر دی، میم مرقادی۔ نون الف زبر نا، میم مرقادینا۔ ہا کھڑی زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا۔ میم مرقادینا، ہاذا۔ میم مشدد ہے، غنہ کیا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ ایک الف کا ٹائم دیں گے، کھڑا زبر کو بھی ایک الف کی مقدار کے برابر پڑھا جاتا ہے۔ الف سے پہلے زبر دال پر تو ایک الف کا ٹائم دیں گے، ٹھیک ہے؟ میم مرقادینا ہاذا، ٹھیک ہے؟ عین زیر حی، واو زبر وا، عیوا۔ جیم الف دو زبر جن، عیواجن۔ قاف یا زبر قی، یا زیر یی، قیی۔ میم الف دو زبر من، قیمن۔ عیوجا، قیمن، ٹھیک ہے؟ عیوجا، قیمن۔ یہ جو دو زبر ہے اسے ہم نے بدل کر الف سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ عیوجا، قیمن۔ عین کی آواز کو واضح کرنا ہے، قاف موٹا ادا کرنا ہے۔ آگے ہے کہ صاد اور سین، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں 4 کلمات صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے کہ 1 اور 2 میں صرف سین پڑھیں گے، 3 میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے، 4 میں صرف صاد پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں، اب یہ ہے ہمارے پاس یا با زبر یب، سین پیش سو، یب سو۔ قا پیش تو، یب سو تو۔ اب دیکھیں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس میں ہم سین پڑھیں گے اور یہ لفظ کلمہ آپ نے یاد رکھنا ہے، قرآن پاک میں بھی کہیں آ جائے تو آپ نے سین ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یب سو تو۔ با صاد، سوری اس میں بھی سین ہی پڑھیں گے۔ با سین زبر بس، طا زبر طا، بس طا۔ تا دو زبر تن، بس طاتن۔ اب یہاں پہ دیکھیں سین کو ادا کریں گے اور طا کو موٹا اور تا کو باریک ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر ہی ان میں فرق آئے گا۔ طا اور تا کو اسی کی آواز میں پڑھنا ہے۔ بس طاتن، بس طاتن۔ حمزہ میم زبر ام، ہا پیش ہو، ام ہو۔ میم لام پیش مل، ام ہو مل۔ میم پیش مو، ام ہو مل مو۔
صاد یا زبر صی مصی طا زیر طی مصیطی را واو پیش رو مسیطرو نون زبر ن مسیطرون. اس میں صاد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے. ہم نے صاد کے ساتھ پڑھا، اب ایک دفعہ ہم اس کو سین کے ساتھ پڑھتے ہیں. حمزہ میم زبر ام ہا پیش ہو ام ہو میم لام پیش مل ام ہو مل میم پیش مو ام ہو مل مو. سین یا زبر سی موسی طا زیر طی مسیطی را واو پیش رو مسیطرو نون زبر ن مسیطرون. یا سے پہلے زبر یا لین نرمی سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ایک الف کا ٹائم دیں گے. اگر صاد کے ساتھ پڑھیں گے تو صاد کو موٹا ادا کرتے ہیں اور سین کو باریک ادا کیا جاتا ہے. ام هم المسیطرون ام هم المسیطرون، ٹھیک ہے. با زیر بی میم پیش مو بیمو صاد یا زبر صی بیمصی طا زیر طی بیمصیطی را دو زیر رن بیمصیطرن بیمصیطرن، ٹھیک ہے. یا ساکن سے پہلے زبر یا لین نرمی سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے. صاد کو موٹا پڑھ جائے گا، اس میں صرف صاد ادا کریں گے، سین نہیں پڑھیں گے، تو آ کو موٹا ادا کریں گے. آگے ہے تسہیل. تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے. دوسرا حمزہ یعنی پہلے حمزہ یا اس کے بعد پھر جب دوسرا حمزہ آئے گا تو اسے ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے. قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے. یہ تو آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی آسانی ہوگی اس کو یاد رکھنا، کیونکہ صرف ایک کلمے میں تسہیل جو ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے. وہ ہم پڑھتے ہیں. آگے ہے امالہ. زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کرنے کو زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. امالہ کی راہ کو اردو کے لفظ قطرے کی راہ کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ امالہ میں زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھتے ہیں. یہ بھی ہم ابھی پڑھتے ہیں. امالہ کے ہجے اس طرح کریں: میم جیم زبر مج را امالہ والی رے مج رے ہا الف زبر ہا مج رے ہا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں بئسل سوری یہ حمزہ پر جزم نہیں ہے، بئسا اسم الفسوق. اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں. یہ اس کلمے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو لام سے پہلے الف ہے اور جو لام کے بعد الف ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ جو لام کے نیچے زیر ہے ہم اس کو پڑھیں گے. اب ہم تسہیل پڑھتے ہیں. اس میں جو دوسری حمزہ آئے گی اسے ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے. حمزہ زبر آ حمزہ عین زبر آ جیم زبر جا عجا میم یا زیر مجا دو پیش یون میجن عجا میجن یا دو پیش وا یون وا زبر وا یون وا عین زبر ع
را زبر را، عرا با یا زیر بی یا دو پیش یون، عربی یون، اعجمی یون و عربی یون. ٹھیک ہے. میم جیم زبر مج، را امالہ والی رے، مج رے، ہا الف زبر ہا، مج رے ہا. اس کو ہم کھڑی زیر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ امالہ والی رے ہم اس کو پڑھیں گے. الف سے پہلے زبر ایک الف کا ٹائم دیں گے. الف مدہ ہے. مج رے ہا. ٹھیک ہے. یہ قرآن پاک میں تسہیل جہاں آ جائے اسی طرح پڑھنی ہے. یہ امالہ والی رے جہاں آ جائے ایسے ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں. با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئسا، لام سین زیر لس، میم لام پیش مل، لس مل، فا پیش فو، لس مل فو، سین واو پیش سو، لس مل فو سو، قاف پیش قو، لس مل فسوق، بئسا لسم الفسوق. دیکھیے حمزہ ساکن ہے. جہاں بھی حمزہ ساکن آ جائے جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ ایک الف کا ٹائم دیں گے. بئس الاسم الفسوق. الحمدللہ ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں اگلا لیسن پڑھیں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.